یہ ویڈیو صرف ایک تھپڑ کی کہانی نہیں ہے، یہ اس نظام کے منہ پر پڑا وہ زوردار تماچا ہے جو صرف مظلوم کے گال پر پڑتا ہے اور ظالم کا ہاتھ اور چہرہ صاف بچ جاتا ہے۔ کیا جس کے پاس دولت، بیک اپ اور تعلقات ہیں وہی فیصلہ کرے گا کہ کون جیتے گا، کون مرے گا؟ کیا ہم صرف وائرل ویڈیو کے عادی ہو گئے ہیں؟ کیا ظلم اب ایک کانٹینٹ ہے؟ کاش کوئی اس لڑکی کی جگہ تمہاری بہن ہوتی، کاش وہ نوجوان تمہارا بھائی ہوتا، پھر تمہیں اندازہ ہوتا کہ بے بسی کیسے سانس لیتی ہے، کہ صبر کیسے آنکھوں سے بہتا ہے، کہ خاموشی بعض اوقات چیخ سے زیادہ گونجدار ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا۔ اچھا جی، یہ واقعہ کراچی ڈیفینس میں ایک روڈ کے اوپر واقعہ یہ پیش آیا ہے، اور میں نہیں جانتا اس میں غلطی کس کی ہے کس کی نہیں، لیکن ہاں کسی بھی انسان کو اس چیز کا حق نہیں ہے کہ وہ بڑے بازار میں یا سڑک کے اوپر جو ہے نا اپنی عدالت لگا لے اور کسی کو ٹچ کرے یا اس کو مارے پیٹے، اور وہ بھی اس کی بہن کے سامنے۔ دیکھیں، کبھی کبھی ایک منظر پوری قوم کا آئینہ بن جاتا ہے۔ ڈیفینس کی سڑک پر وہ بچی جو ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، اصل میں وہ بچی ہم سب کی اجتماعی غیرت، شرم اور انسانی قدروں کی لاش پر کھڑی تھی، اور ہم سب بس تماشائی۔ یہ ویڈیو صرف ایک تھپڑ کی کہانی نہیں ہے، یہ اس نظام کے منہ پر پڑا وہ زوردار تماچا ہے جو صرف مظلوم کے گال پر پڑتا ہے اور ظالم کا ہاتھ اور چہرہ صاف بچ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، کیا وہ قانون سے بالاتر ہو چکا ہے؟ کیا جو زور آور ہے وہ حق پر ہے؟ کیا جس کے پاس دولت، بیک اپ اور تعلقات ہیں وہی فیصلہ کرے گا کہ کون جیتے گا، کون مرے گا؟ سلمان فاروقی کون ہے؟ بایونک فلمز کا مالک، تو کیا ہوا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سر عام ایک نوجوان کو ماں بہن کے سامنے پیٹے گا اور ہم صرف کیمرے نکالیں گے؟ کیا ہم صرف وائرل ویڈیو کے عادی ہو گئے ہیں؟ کیا ظلم اب ایک کانٹینٹ ہے؟ کاش کوئی اس لڑکی کی جگہ تمہاری بہن ہوتی، کاش وہ نوجوان تمہارا بھائی ہوتا، پھر تمہیں اندازہ ہوتا کہ بے بسی کیسے سانس لیتی ہے، کہ صبر کیسے آنکھوں سے بہتا ہے، کہ خاموشی بعض اوقات چیخ سے زیادہ گونجدار ہوتی ہے۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں جہاں ہاتھ جوڑنے سے رحم نہیں آتا، جہاں وردی والے بھی، سادہ کپڑوں والے بھی تماشا دیکھتے ہیں، جہاں ظالم کے پیچھے طاقت ہوتی ہے اور مظلوم کے پاس صرف آنسو۔ کیا یہ وہی ملک ہے جہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے؟ تو پھر ہم سب خاموش کیوں ہیں؟ اے قانون، تم کہاں ہو؟ کیا تم صرف غریب کے لیے ہو؟ کیا تم صرف اس وقت جاگتے ہو جب عوام چیخیں؟ کیا تم صرف رپورٹ پر حرکت کرتے ہو اور ضمیر پر نہیں؟ کیا اس ویڈیو کے بعد بھی تمہیں ثبوت کی ضرورت ہے؟ کیا اس بچی کی سسکیوں کی کوئی ویلیو نہیں؟ کیا اس نوجوان کی بے بسی کو تم سن نہیں سکتے؟ تم کس کے محافظ ہو؟ صرف دفتر کے یا معاشرے کے؟ اور ہم کون ہیں؟ ہم جو کھڑے تھے، فلم بنا رہے تھے مگر روک نہ سکے، ہم جو اس ظلم کو ویو اور شیئر کی گنتی سے ماپ رہے ہیں، ہم جو اپنے دل کے ضمیر کو مار کر کمنٹس میں انصاف مانگتے ہیں، کیا ہم واقعی زندہ ہیں؟ کیا واقعی ہم انسان ہیں؟ کیا واقعی ہم میں سے کوئی مسلمان ہے؟ سڑک پر جو کچھ ہوا وہ صرف ایک واقعہ نہیں، وہ ہمارے مردہ ضمیر، بے حس نظام اور دوغلے معاشرے کی چلتی پھرتی تصویر تھی، جہاں مظلوم کا دفاع جرم اور ظالم کا غرور قانون ہے۔ دیکھیں، معاشرے ایسے نہیں بنتے، معاشرے تباہ ہوتے ہیں ایسے جب قانون طاقتور کے لیے نرم اور کمزور کے لیے فولادی ہو، جب عورت کی عزت سامنے کھڑی ہو اور کوئی اس پر بھی غور نہ کرے، جب بچہ، نوجوان، ماں، باپ سب اپنی آنکھوں کے سامنے بے بس دیکھیں، تب قومیں مردہ ہو جایا کرتی ہیں۔ کیا اب بھی ہم خاموش رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم کہیں یہ میرا مسئلہ نہیں تھا؟ کیا اب بھی ہم اسے صرف ایک ویڈیو سمجھ کر آگے بڑھ جائیں گے؟ کیا ہم ایک اور واقعے کے انتظار میں ہیں؟ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں اس واقعے میں ملوث شخص کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، اس بچی کو اور نوجوان کو قانونی تحفظ اور انصاف دیا جائے، ایسے طاقتور مگر غیر ذمہ دار افراد پر مکمل پابندی عائد کی جائے، میڈیا اور عوام بیدار ہوں، صرف تماشبین نہ بنے۔ ہمیں اپنی غیرت جگانی ہوگی، ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بچوں کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اس ظلم کے خلاف ایک آواز بننا ہوگا، کیونکہ اگر ہم آج نہ جاگے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور کوئی نہیں بولے گا بلکہ صرف لوگ ویڈیو بنائیں گے۔